السلام علیکم، دس از سنم اوان، بزنس ڈیولپمنٹ مینیجر پروفیشن 5۔ راجا صاحب، آج کا سوشل میڈیا کا سوال یہ ہے کہ کیش ورتھ اور بی فار یو ایک جیسی ہی کمپنیز ہیں، تو واٹس دا ڈفرنس بٹوین کیش ورتھ اینڈ ادر کمپنیز؟ بہت شکریہ آپ کا۔ یہ ابھی ہم نے ایک سلسلہ سٹارٹ کیا ہے کہ انشاءاللہ سوشل میڈیا پہ جتنے بھی کوشچنز کیے جاتے ہیں، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ میں اس وقت نہ تو گروپوں میں ٹائم دے پا رہا ہوں، نہ میں اس طریقے سے سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہوں، لیکن جو میری ٹیم ہے وہ تمام سوالات کو کلیکٹ کرتی ہے اور انشاءاللہ آپ کے ایک ایک سوال کا جواب جو ہے وہ میرے یوٹیوب چینل پہ اور کیش ورتھ کا جو آفیشیل یوٹیوب چینل ہے اس کے اوپر اس کا جواب دیا جائے گا۔ تو جو سوال ہے کہ بی فار یو اور کیش ورتھ کا سسٹم ایک جیسا ہے، ملتا جلتا ہے، اس میں کیا فرق ہے اور باقی کمپنیز میں کیا فرق ہے، تو میں اس کا جواب صرف اتنا دینا چاہوں گا کہ جو احباب یہ کہتے ہیں کہ جی یہ بی فار یو جیسا ہی سسٹم ہے، تو میں صرف ان کو اتنی ریکویسٹ کروں گا کہ صرف ایک دفعہ سسٹم کو اسٹڈی کر کے دیکھ لیں۔ ریزن یا تو وہ بیچارے پڑھے لکھے نہیں ہیں، یا ان کو سمجھ نہیں ہے، یا وہ لکیر کے فقیر ہیں کہ کسی نے اگر ان کو جو کہہ دیا ہے تو وہ انہوں نے کہا کہ جی بس ٹھیک ہے، یہ بھی شاید بی فار یو جیسا سسٹم ہے، حالانکہ اس میں اور اس کے سسٹم میں زمین آسمان کا ڈفرنس ہے۔ فار ایگزامپل سب سے جو بڑا ڈفرنس ہے، وہ جو احباب جنہوں نے بی فار یو میں کام کیا ہوا ہے وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ بی فار یو کے سسٹم میں بے شمار مثالیں موجود ہیں، ان گنت مثالیں موجود ہیں کہ جنہیں نے $50 لگائے اور انہوں نے لاکھوں کروڑوں ایون کے اربوں میں انہوں نے ارن کیے، انہوں نے دوبارہ سے کسی بھی قسم کی کوئی ری انویسٹمنٹ نہیں کی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کیش ورتھ میں بھی اس طرح کی کوئی آپشن ہے؟ تو اس کا آنسر ہے نو۔ ریزن ان کا سسٹم کیا تھا وہ میں تھوڑا سا آپ کو بریف کر دیتا ہوں کہ وہاں سسٹم یہ تھا، آسان لفظوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک شخص نے $50 کا اکاؤنٹ لگایا، اس نے نیٹ ورکنگ سٹارٹ کر دی، اب اس کی جو ٹیم کی جو سیلز ہے اس کی بنیاد پہ اس کا پوزیشن کہہ لیں یا اس کا آئی ڈی کہہ لیں یا اس کا رینک کہہ لیں، وہ اپ گریڈ ہوتا رہتا تھا۔ ڈالرز اس نے وہی 50 لگائے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ چونکہ چھوٹا پیکج ہے تو اس کے اوپر ایک تو آر او آئی چھوٹی ہوگی، پلس جو اس کے انسینٹیوز جو ہیں وہ بھی چھوٹے ہوتے ہیں، لمیٹڈ ہوتے ہیں، کم پرسنٹیج ہے اور لیول بھی اس میں کم ہے۔ لیکن سیلز ٹیم کی وجہ سے جب ایک شخص کا پیکج بڑا ہو گیا تو آٹومیٹیکلی اس کے جو ریفرل کمیشنز ہیں، جو ادر جو انسینٹیوز ہیں وہ بھی اس حساب سے بڑھ گئے۔ اب ہوا کیا، $50 لگائے ہیں، لیکن وہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ وہ ہوں کمپنی سے جوائی ہو گیا، ٹھیک ہے نا، وہ سمجھ لیں کہ وہ $50 لگا کے اس نے اربوں روپے اس نے کمانے ہیں یا اس نے کروڑوں روپے کمانے ہیں، باقی اس نے فردر کمپنی کو ذاتی ریونیو کچھ نہیں دینا، وہ اس نے صرف اتنا کام کرنا ہے، اپنے $50 لگائے، دوسرے سے کہا کہ تو $50,000 لگا، ریزن کہ وہ $50,000 لگائے گا تو میرا رینک امپروو ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ اس طریقے کا کوئی سین نہیں ہے۔ یہاں پہ میں نیٹ ورکر کے پوائنٹ آف ویو سے میں آپ سے ایک بات کر رہا ہوں کہ یہاں پہ جتنا بڑا پیکج کسی کا ہوگا اتنے ہی بڑے وہ انسینٹیو لے گا۔ اس کی مثال آپ یوں لے لیں کہ آپ کی اگر جوائننگ ہے $50 کی، ایک دن میں آپ کی ٹیم میں سیلز آ گئی $1,00,000 کی، آپ تمام انسینٹیوز اپنے اس $50 والے پیکج کے حساب سے لیں گی، نہ کہ ہائیسٹ کمیشن۔ ریزن کہ آپ کی بہت بڑی سیل آ گئی $1,00,000 کی، نو، ہرگز نہیں۔ ود ان دا لیول جتنا آپ کا جو بنتا ہے وہ آپ کو ملنا ہے، اس کے علاوہ کسی بھی قسم کا کچھ نہیں آپ کو ملنا ہے۔ مطلب اس کا کیا ہے، اگر تو آپ ہائیسٹ کمیشن انجوائے کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر اور سمجھ لیں کہ چاہتے ہیں کہ آپ زیادہ لیول کا آپ کا ٹیم کا آپ کو کمیشن ہے تو آپ کو اپنا پیکج اتنا بڑا کرنا ہوگا۔ لازم نہیں کہ آج ہی کریں، لیکن آپ کو کرنا ہوگا اکارڈنگ ٹو ٹیم، جو آپ کا اسٹرکچر جو بن رہا ہے وہ ہر شخص اس کو بہتر سمجھتا ہے۔ اب اس کا بینیفٹ کیا ہے کہ جیسے جیسے کسی بھی شخص کی ٹیم ڈیولپ ہوتی جائے گی اس کو نظر آئے گا کہ جی میرا تو اتنا نقصان ہو رہا ہے، تو آبویسلی اس نے انویسٹمنٹ کرنی ہے۔ اگر اس نے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو یہ ریونیو کس کے پاس جا رہا ہے، یہ کمپنی کے پاس جا رہا ہے۔ اگر کمپنی کے پاس جا رہا ہے تو اٹ مینز کہ کمپنی فائنینشلی اسٹرانگ ہو رہی ہے۔
صرف اس میں سے نکالے نہیں جا رہے $50 لگا کے تو بس آپ ہزاروں ڈالر جو ہے وہ کماتے جائیں. نو, یہاں پہ اگر آپ نے جتنے زیادہ ڈالرز ارن کرنے ہیں تو اتنے ہی آپ نے اس کی انویسٹمنٹ بھی لینی ہے. آگے آ جاتے ہیں. یہاں پہ بی فار یو کے لیے چونکہ آپ نے بات کی تو وہاں پہ اس کے لیے تو یہ کہا جاتا تھا نا کہ دادا نے انویسٹمنٹ کی ہے تو جی پوتے نے اس کی لینی ہی لینی ہے ون ٹائم انویسٹمنٹ. تو یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہے. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اس کے بارے میں کہ یہ ایکس فارمولا اس کے اوپر اپلائی کرتا ہے. فار انویسٹر وہ 5x تک جائے گا. مین کہ اگر کسی نے $1,000 کا پیکج لگایا تو وہ میکسیمم جسے کہتے ہیں وہ $5,000 ارن کرے گا اور اس کے بعد اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا اور اس کا پیکج ایکسپائر ہو جائے گا. نیٹ ورکر پہ آ جاتے ہیں. نیٹ ورکر 9x فارمولا کے تحت کام کرے گا اور وہ سپوز کہ اگر اس نے $1,000 لگایا ہے تو وہ میکسیمم جیسے ہی $9,000 ارن کرے گا اس کا پیکج ایکسپائر ہو جائے گا. اب اس کو پیکج اپنا ری پرچیز کرنا پڑے گا. یہاں پہ میں ایک اور بھی وضاحت کر دوں کہ دیر از اے ڈیفینیشن آف نیٹ ورکر. واٹ از دا ڈفرنس بٹوین انویسٹر اینڈ نیٹ ورکر. یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ایک ڈفرنس میں آپ کو بتانا چاہوں گا. فار ایگزامپل کہ ایک شخص ہے, اس نے $50,000 کا یا $1,00,000 کی اس نے انویسٹمنٹ کی ہے. اب اکارڈنگ ٹو رولز اس نے 5x کا اس نے ارن کرنا ہے. اب وہ چاہتا ہے کہ جی میں تو چونکہ نیٹ ورکر میں آؤں اور میں اس کو 9x میں اس پہ ارن کروں, تو اس کا ایک کرائیٹیریا, اس کی ایک ڈیفینیشن دے دی گئی ہے. آپ کی جتنی مرضی انویسٹمنٹ ہے, چاہے وہ $50 کی ہے تو چاہے وہ آپ کی $1,00,000 یا $1,50,000 کی ہے, جب تک آپ کے پہلے لیول میں پہلی لائن میں $15,000 کا بزنس کمپلیٹ نہیں ہوتا, آپ 9x فارمولے کے لیے کوالیفائی نہیں کریں گے. یہ ایک میجر ڈفرنس ہے. اب یہ کیا چیز ہے؟ اس میں کمپنی کو سیونگ ہو رہی ہے, کمپنی کو ارننگ ہو رہی ہے, کمپنی کے پاس ایک بچت ہے جس سے کمپنی فائنینشلی اسٹرانگ ہو رہی ہے اور ہر آدمی یقین سے کہہ سکتا ہے کہ کمپنی ارن کر رہی ہے. ریزن, کمپنی کمائے گی تو آپ کو دے گی نا. اگر کمپنی کما ہی نہیں رہی تو اس نے آپ کو کہاں سے دینا ہے؟ تو یہ ایک اس میں ایک میجر ڈفرنس آیا. سیکنڈ چیز, وہاں پہ سولڈ کا ایک فارمولا ہوتا تھا. ہر 6 مہینے کے بعد, سپوز کہ آپ میری ٹیم میں ہیں, آپ کے 6 مہینے کمپلیٹ ہوئے, میں نے آپ کو کہا شاباش اس کو سولڈ کرو, ادھر سے نکالو, ادھر ایک نئی جوائننگ لگا لو. نئی جوائننگ لگی, پیسہ وہی ہے جو آلریڈی کمپنی کے اکاؤنٹ میں تھا, ادھر سے نکال کے ایک نیو جوائننگ میں اس کو لگا دیا گیا. اب کمپنی کو ایٹ لیسٹ ود ان 5 لیول جو ہے وہ مفت کے کمیشن جو ہے وہ دینے پڑے اور یہ کمپنیوں کی بربادی کا سبب بنتے ہیں. یہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جو انویسٹ کرے گا, چاہے وہ انویسٹر ہے تو چاہے وہ نیٹ ورکر ہے, وہ ایکس فارمولا کو ٹچ کرے گا تو اسے پیکج ری پرچیز کرنا پڑے گا. اب یہ ری پرچیز ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ انٹرنیٹ پہ اگر آپ چلے جائیں, گوگل پہ چلے جائیں, آپ جا کے سرچ کریں, دنیا بھر میں جتنی کمپنیز اس وقت جن کی لائف ہے, کسی کو 50 سال ہو گئے, کسی کو 40 سال ہو گئے, کسی کو 10 سال ہو گئے, کسی کو 5 سال ہو گئے, ان کے بیک اینڈ پہ ان کی اتنی لمبی لائف ہونے کی بیسک ریزن دیٹ از ری پرچیزنگ. ری پرچیزنگ کس حوالے سے کہ آپ کا آسان لفظوں میں کہ ایک پجامہ سی دیا گیا ہے کہ بس یہ آپ کی لمٹ ہے. ایز این انویسٹر آپ 5x تک جا سکتے ہیں, ایز نیٹ ورکر آپ 9x تک جا سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے ری پرچیز کرنا ہے. اب جب ری پرچیز ہوگا, بار بار ایک شخص کما رہا ہے پھر کمپنی میں لگا رہا ہے, کما رہا ہے پھر کمپنی میں لگا رہا ہے, کما رہا ہے پھر کمپنی میں لگا رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ سولڈ لگاؤ اور صرف کمیشن لیتے جاؤ. یہاں پہ کمائے گا تو کمپنی میں دوبارہ سے اس کو پیکج لینا پڑے گا. پیکج لے گا, کمپنی کے پاس ریونیو آئے گا اور کمپنی فردر اسٹیبلش ہوگی. آخری بات جو آپ نے کہا کہ کیش ورتھ میں اور باقی کمپنیز میں کیا فرق ہے, ابھی تک میرا خیال یہ ہے کہ پاکستانیوں نے سبق نہیں سیکھا ہے. میں اتنی بات جانتا ہوں کہ جتنے بڑے بڑے فنکشنز جو تھے بی فار یو کے, وہ شاید آج دن تک ہسٹری میں کسی اور کمپنی کے نصیب میں ابھی تک نہیں ہے. جتنے بڑے بڑے میگا پروجیکٹس تھے جو بی فار یو کے تھے, وہ آج دن تک کوئی نہیں کر سکا. ریزن, کسی میں گورنر آ رہا ہے, کسی میں منسٹر آ رہا ہے, کسی میں کیا ہو رہا ہے. ایون کہ سیف الرحمان نیازی صاحب کی جس دن بیل کینسل ہوئی تھی سپریم کورٹ سے, میرے خیال میں 2 دن یا 4 دن پہلے پریزیڈنٹ آف پاکستان ان کو ایوارڈ دے رہا تھا, لیکن سپریم کورٹ سے جو ہے وہ ان کی بیل ریجیکٹ ہو رہی تھی.
تو میرا نہیں خیال کہ اس سے بڑی ایگزامپل کوئی اور نہیں ہو سکتی. باقیوں میں اور ہم میں ڈفرنس صرف اتنا ہے کہ ہمارے جتنے بھی اگر کوئی فزیکل پروجیکٹس ہیں یا جتنے بھی بزنسز ہیں ہم ان کو کیش ورتھ کے ساتھ انٹر لنک ہی نہیں کر رہے ہیں. وہ ایک ڈیفرنٹ جسے کہتے ہیں نا ایک ڈفرنٹ سینیریو ہے. نہ ہم ان کو لنک اپ کریں گے. وہ کمپنی کا ہیڈک ہے کہ کمپنی کس پروجیکٹ میں لگا رہی ہے, کہاں کہاں پہ لگا رہی ہے, کہاں کہاں سے اس کو ارننگ ہو رہی ہے. اسی ارننگ کی بنیاد پہ ہی کمپنی نے ROI دینا ہے, اسی کی بنیاد پہ ساری چیزیں اس نے کرنی ہے. ہم ان چیزوں کو لنک اپ نہیں کرتے. دوسری چیز, کیش ورتھ کے سسٹم میں بینکنگ کا سسٹم ہی نہیں رکھا گیا. تو یہ ایک بنیادی ڈفرنس ہے, اور اگر کسی کو سمجھ میں آ جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. اور میرا خیال یہ کہ آج کے لیے اتنا کافی ہے. کیش ورتھ سے ریلیٹڈ آپ کے پاس جتنے بھی سوالات ہوں آپ ہم سے کرتے رہیے, ہم اپنی ویڈیوز میں آپ کو ان کے جوابات دیتے رہیں گے. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ. Cash Worth is your network. Cash Worth کے ساتھ رکھیں اعتماد